أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني آمين أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آمين انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين آمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم آمين آمين حقه وارزقنا اتباعه اللهم آمين باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه ربي آمين ولا تعسر وتمم بالخير آمين آمين يا رب العالمين آمين ثم آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. सूरतुल अल-मुमिनून आयत नंबर 31 से 34 तक पढ़ेंगे अपने लेसन का आगाज करते हैं أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم ثم أنشأنا ثم أنشأنا ثم में साकी अदायगी को दुरुस्त कीजिए मीम पे गुना करें और उसके बाद जबर के साथ अदायगी कीजिए इसमें मत नहीं होगा ثم أنشأنا ثم أنشأنا أنشأنا من بعدهم من من بعدهم بعدهم قرنا آخرين قرنا قرنا آخرين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ثم أنشأنا أنشأنا من من بعدهم بعدهم قرنا آخرين آخرين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ثم أنشأنا أنشأنا من من بعدهم بعدهم قرنا آخرين آخرين فأرسلنا فأرسلنا فيهم فيهم رسولا منهم رسولا منهم منهم أن اعبدوا الله أن اعبدوا الله أن اعبدوا الله أن اعبدوا عبود الله الله ما لكم ما لكم من من إله غيره من إله إله غيره من غيره إله غيره من من إله إله غيره غيره أفلا
تتقون أفلا تتقون فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما من إله غيره أفلا تتقون تتقون. अब यहाँ पे नोटिस कीजिए जब मैंने गैरुहू के ऊपर वक्फ नहीं किया है, यहाँ से मैंने वसल के साथ पढ़ा है तो मैंने यहाँ पर मद्दे मुनफसिल किया है क्योंकि यहाँ पर खड़ी हरकत की तख्ती है और उसके फौरन बाद से हमजा आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर यहाँ पर मद्दे मुनफसिल होगा। ये इस मुकाम की मैं बात कर रही हूँ गैरुहू अफला فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فأرسلنا فيهم رسولا रसू नहीं है रसू أن है اعبدوا رسولا رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ وقال قال الملأ الملأ من قومه الذين من قومه الذين الذين كفروا كفروا وكذبوا 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 بلقاء الآخرة بلقاء الآخرة الآخرة وأترفناهم 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 في الحياة الدنيا في في الحياة الدنيا الدنيا ما هذا ما هذا هذا إلا بشر مثلكم إلا إلا بشر بشر مثلكم مثلكم يأكل مما يأكل يأكل مما مما تأكلون 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 منه ويشرب منه منه ويشرب ويشرب مما تشربون مما تشربون. تشربون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا
إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب ومما تشربون ولئن أطعتم ولئن أطعتم بشرا مثلكم بشرا مثلكم إنكم إنكم إذا لخاسرون إذا لخاسرون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم پھر انشأنا پیدا کی ہم نے من بعدہم ان کے بعد قرنن ایک جماعت آخرین دوسری حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کے بعد اگلا قصہ شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ قوم تھی حضرت نوح علیہ السلام کی جنہوں نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اور اپنے نبی کی بات نہ مانی اور بالآخر عذاب کا اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ انسان خود ہی اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا طریقہ اور دستور ہمیشہ یہی رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا تو ایک مقصد کے ساتھ اس زندگی کو انسان کے ہینڈ اوور کیا اور وہی مقصد حیات ہے جس کو پورا کرنا ہر انسان کا فرض ہے اسی مقصد حیات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا اس میں انسان کی ضرورت کی ہر چیز کو رکھا اور وافر مقدار میں رکھا تاکہ وہ آسودگی کے ساتھ پروان چڑھ سکے اپنی پوری قوتوں کے ساتھ پروان چڑھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اس نے عہد کیا اس کو پورا کرے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی رشت و ہدایت کے لیے اس کی رہنمائی کے لیے غلط اور صحیح راستے کی نشاندہی کے لیے اپنے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرما کر ایک اور احسان انسان کے اوپر کیا تاکہ وہ صحیح اور غلط کو ڈفرینشیٹ کر سکے اور جو صحیح راستہ ہے اس کو اختیار کرے اور غلط راستے کو چھوڑ دے اور ضد اور ہٹ درمی سے بچ جائے اور عقل کا استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی سے بچ جائے کیونکہ ایسا کرنا انسان کے لیے اب خود ہی نقصان دہ ہے جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا خاتمہ ہو گیا تو ایک نئی زندگی کا آغاز اس روئے زمین کے اوپر ہوا تو اس کے بعد کی جو قوم ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے اس صفحہ ہستی کے اندر انسانوں کی نسل کو بڑھایا اور ایک قوم کو پیدا کیا جو بہت ہی آسودہ حال تھی بہت زیادہ خوشحال تھے صحت مند تھے لمبے ترنگے تھے اور ہر چیز کی فراوانی اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھی تھی
جس میں ان کے پاس صحت کی فراوانی تھی، مال و دولت کی فراوانی تھی، آسودہ حالی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہر وہ نعمت دے رکھی تھی جن کی ان کو ضرورت ہے۔ یہ بالکل اسی طرح تھا جس طرح سے مکہ کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اچھی صحت اور مال و دولت اور سرداری ہر چیز دے رکھی تھی، اور عزت اور شرف بھی دے رکھا تھا۔ پھر فَأَرْسَلْنَا بھیجا ہم نے فیہم ان میں رسولا ایک رسول کو، منہم ان میں سے، ان اعبدوا اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ کوئی الہ غیرہ اس کے سوا، افلا کیا بلا نہیں، تتقون تم ڈرتے یا تقوی اختیار کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رشد و ہدایت کے لیے ایک اور احسان ان کے اوپر کیا، اور ان کے درمیان اپنے رسول کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود کو قریب گمان یہی ہے کہ یہ قوم عاد تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور ان کے اندر حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ جو قوم تھی، اس آیت سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ قوم اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرتی تھی۔ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو بھی شریک ٹھہراتی تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کو واحد و لا شریک ہستی نہیں تسلیم کرتے تھے۔ بیسکس تک تو بات ٹھیک تھی کہ وہ یہ جانتے تھے، یا اس چیز کے اوپر ان کا ایمان تھا کہ یہ اتنی بڑی جو کائنات بنائی ہے، یہ بنی ہوئی ہے، یہ خود بخود سے نہیں ہو سکتی، یقیناً کوئی ہستی ہے جس نے یہ ساری کائنات اور کائنات کا نظام بھی چلا رہا ہے، وہ بنایا ہے، تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے جو بہت بڑی ہے اور بہت قدرت والی ہے۔ لیکن ان کا گناہ کیا تھا؟ ما لکم من الہ غیر، اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کی عبادت نہ کرو، یعنی کہ وہ شرک کے اندر مبتلا تھے، اور اسی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تاکہ وہ شرک پرستی سے ہٹ جائیں اور ایک اللہ کی عبادت کریں۔ افلا تتقون کیا تم پھر نہیں ڈرتے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات سے؟ وقال الملأ اور کہا سرداروں نے، من قومه اس قوم کے، الذین وہ جو کفروا کافر تھے، وکذبوا اور جھٹلاتے تھے، بلقاء الآخرتی آخرت کی ملاقات کو، واترفناہم اور خوشحال بنایا تھا ہم نے ان کو، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں۔ یہاں پر ایک بات جو قابل نوٹس ہے وہ کیا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کون لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب ہمیشہ وہ لوگ کرتے ہیں، یا ان کو دشمنی کا سامنا ان لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے جو آلریڈی اللہ تعالیٰ نے جن کو سرداری دے رکھی ہوتی ہے، اور اس سرداری کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں تو ان کو اپنی سرداریاں خطرے میں پڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے انبیاء کے رسولوں کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں، ان کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو غریب اور کمزور قوم ہے، ان کی عقل میں اگر کوئی بات بیٹھ گئی تو وہ ہماری اطاعت گزاری سے باہر نکل جائیں اور وہ راستہ اختیار کر لیں جو حقیقی راستہ ہے، اور وہ نبی کی بات مان لیں، تو اس طرح ہماری سرداری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ وجہ ہے کہ وہ نہ تو خود ایمان لے کے آتے ہیں اور نہ ہی اپنی قوم کو اس طرف آنے دیتے ہیں، بلکہ ہر ہیلے بہانے کے ساتھ وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے راہ میں روڑے اٹکائے جائیں اور ان کو اس مشن سے دور رکھا جائے۔ اسی آیت مبارکہ کے اندر دوسری بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ آخرت کے بھی انکاری تھے، بالکل اسی طرح جس طرح قریش مکہ یا مکہ کے جو لوگ ہیں وہ آخرت کا انکار کرتے تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہستی کو مانتے تھے لیکن شرک کرتے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ آخرت کا انکار کرتے تھے، اور آخرت کے انکار کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ ان کے سامنے وہ ایک عقلی دلیل مانگتے تھے، اور ان کے سامنے کبھی بھی کوئی شخص دوبارہ سے مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوا، اس وجہ سے وہ اس بات پہ یقین کرنے سے بہت گریز کرتے تھے، یا ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آخرت ہو اور اس میں انسان دوبارہ سے اٹھ کر کھڑا ہو جائے۔ وَأَتْرَفْنَاهُمْ تو خوشحال بنایا تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں، مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ نہیں ہے یہ شخص مگر تمہارے ہی جیسا، یَأْکُلُ وہ کھاتا ہے، مِمَّا اس میں سے جو تَأْکُلُونَ تم کھاتے ہو، مِنْہُ اس میں سے،
یعنی کہ یہ جس شخص کی تم بات ماننے کی کوشش کر رہے ہو یا جس کی اطاعت گزاری کی کوشش کر رہے ہو، تو یہ شخص ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ تو بالکل ہمارے جیسا ہی شخص ہے، پھر تم بالآخر اس کی اطاعت کیوں کرو گے یا اس کی بات کیوں مانو گے؟ اگر دیکھا جائے تو اسی جگہ کے اوپر ما ھذا الا بشر مثلکم میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اپنی سرداری کے زوم میں ہوتے ہیں اور قوم کے لوگوں کو انہوں نے اندھا بنایا ہوتا ہے اور ان کو ٹریپ کیا ہوتا ہے، اور وہ ان کو مجبور کرتے ہیں کہ ان کی اطاعت کریں، ان کی فرمانبرداری کریں، اور جو راستہ اور جو طرز زندگی وہ ان کو دکھائیں اسی کے مطابق وہ زندگی گزاریں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دلیل کیا دی کہ یأکلون مما تأکلون، جو کچھ تم کھاتے ہو بالکل ویسا ہی یہ بھی کھاتے ہیں، وَيَشْرَبُونَ مِمَّا تَشْرَبُونَ، اور جو کچھ تم پیتے ہو بالکل یہ بھی وہی کچھ پیتے ہیں، وَلَئِنْ، اور البتہ اگر اطعتم تم نے اطاعت کی، بشراً ایک آدمی کی، مثلکم اپنے جیسے، انکم بے شک تم اذا لخاسرون البتہ ضرور گھاٹے میں پڑنے والے ہو۔ یہاں پر انہوں نے یہ منطقی دلیل اپنے قوم کو دی کہ یہ تو ہمارے ہی جیسے کھانے پینے والے لوگ ہیں، جیسے ہم کھاتے ہیں وہی کچھ یہ کھاتے ہیں، جو ہم پیتے ہیں وہی یہ پیتے ہیں، تو ایک ایسے انسان کی جو ہم کوئی بھی بالکل مختلف نہیں ہے، ہماری عادات آپس میں ملتی جلتی ہیں، تم ایک ایسے انسان کی اطاعت کیوں کر سکتے ہو؟ اگر تم ایک ایسے انسان کی اطاعت کرو گے تو ضرور تم گھاٹے میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ آمین اکبر ثم کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا آمین ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا آمین ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر آمین آمین وارحمنا أنت آمین مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمین اللهم إنا أسألك الهدى آمین والتقى آمین والعفاف والغنى، آمین ربنا آمین تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك آمین رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك آمین اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، آمين يا رب آمین العالمين۔ السلام آمین علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر کثیر۔ وعلیکم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔